कोशिशों का एक नतीजा है कि इमरान खान साहब के दस्ते राज उनके साथ 22 साल चलने के लिए पाकिस्तान की मंजिल को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे साथी मौजूद हैं कि जो आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। मैं जनाब सबकी तालियों में I will ask you to give a standing ovation to जनाब नईम मोहम्मद साहब। जिसमें कहूँगा मैं पाकिस्तानी हूँ, आप कहेंगे हम भी पाकिस्तानी हैं, और मैं फिर कहूँगा मैं कश्मीरी हूँ, आप कहेंगे हम भी कश्मीरी हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, हम भी पाकिस्तानी हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, हम भी पाकिस्तानी हैं। मैं कश्मीरी हूँ, हम भी कश्मीरी हैं। मैं कश्मीरी हूँ, हम भी कश्मीरी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अमजद नवाज साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस पुरतकल्लुफ नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें इस वक्त दुनिया का सबसे जो गंभीर मसला है कश्मीर का, कश्मीरियों की आज़ादी का, उस पर गुफ्तगू हो सके और तमाम वो पाकिस्तानी, तमाम वो लोग जो कश्मीर के मसले के लिए जद्दोजहद में शिरकत करना चाहते हैं, उनको आज जमा करके आपने एक बहुत बड़ा फरीदा पूरा किया। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आज के बाद और 27 सितंबर के बाद, जैसा कि जाहिद बुखारी साहब जो शायद चले गए, उन्होंने कहा था कि हमें यह भी सोचना होगा कि 27 सितंबर के बाद हमारा क्या लाए अमल होगा। 27 को सबसे पहले तो मोदी की तकरीर होगी, उसमें वो अपने मुनाफिकाना रवैये का हस्ब मामूल इजहार करेगा, मगर उसके बाद आप देखिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो तकरीर होगी, उसमें इंशाअल्लाह आगे का लाए अमल पाकिस्तानियों के लिए और तमाम वो कश्मीर लवर्स जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या ना हो, वो सब लोग उनके लिए एक रोड मैप इंशाअल्लाह हम लेकर आ रहे हैं। क्योंकि 27 सितंबर को ये जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। सही मानों में 27 सितंबर को ये जद्दोजहद जो है, ये ऐसी जान पकड़ेगी जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीरियों की आजादी पर मुनक़ता होगी इंशाअल्लाह। आइए आज ये भी अहद कर लें कि आइंदा आने वाले साल में, और ये मेरा ज़ाती अज़्म है कि 27 सितंबर 2020 को इंशाअल्लाह ताला हम श्रीनगर में इसी किस्म का मजमा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, 27 के बाद मैं चाहता हूं कि जो लोग इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, आप सब लोग पाकिस्तानी अपनी जद्दोजहद को और ज्यादा तेज कर दें। हमारा ये फर्ज है, जैसे एक भाई ने भी कहा था थोड़ी देर पहले, कि हम अमरीकियों को ये बताएं कि कश्मीर का मसला इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि ना ये सिर्फ बर्रे सगीर के लिए खतरा बन चुका है, ये पूरे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। क्योंकि अगर कश्मीरियों को आज़ादी ना मिली, अगर कश्मीरियों का मसला उनकी मर्जी के मुताबिक हल ना हुआ, तो ये खित्ता एक ऐसी जंग का शिकार हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। ये वो बात है जो आपने अमेरिका में रहकर अमेरिकी हुकूमत को बनानी पड़ेगी। मेरी तजवीज़ ये है कि पूरे अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी जहां भी रहते हैं, वहां के मीडिया से बाकायदा राब्ता कायम करके, चाहे वो अखबारात हो, चाहे वो टेलीविजन हो, उसमें कश्मीर के मसले के हवाले से इश्तिहारात दें अगर मुमकिन हो सके, और वहां के रहने वाले अमेरिकियों को बताएं कि कश्मीर पर हिंदुस्तान ने मज़ालिम की इंतहा कर दी है। वहां पर जो रियासती दहशतगर्दी है, जिसका भी जिक्र कर रहे थे आप और लोग कर रहे थे, वो मोदी ने इंतहा कर दी है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि असम में भी मुसलमानों पर जो बांग्लादेश से हिजरत करके आए थे। मोदी ने अपनी जो हिंदुत्व सोच है,
جس کا ذکر عمران خان صاحب کئی دفعہ کر چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کی حکومت ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں مسلمان، عیسائی، سکھ، ان کو وہ حقوق نہ ملیں جو ہندوؤں کو ملے ہوئے ہیں. وہ مسلمانوں کے الہ آباد اور جو مسلمانوں کے نام ہیں ان کے نام بدل کر ہندوانہ نام رکھ رہے ہیں. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہم اتنی شدت سے مخالفت کریں جگہ جگہ، نہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں، کہ ہندوستان اور مودی کے چاہنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ناقابل برداشت ہے. اور جو کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس کو ہم اتنی شدت سے آگے بڑھائیں، اتنی تیزی سے آگے بڑھائیں اور اتنا آگے لے جائیں کہ دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے کہ وہ کشمیر پر وہ توجہ دے جو 72 سال سے اقوام متحدہ کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری جو ہیں جس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس جدوجہد کا اختتام صرف ایک چیز پر ہوگا اور وہ ہوگا کشمیریوں کی آزادی، کشمیریوں کا پاکستان سے الحاق. کشمیری کل بھی میں گیلانی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سری نگر میں بیٹھ کر وہ پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے. اسی طریقے سے کشمیر کے تمام لیڈر جو محب الوطن ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو کشمیر سے محبت کرتے ہیں، مودی حکومت نے ان کو قید کر رکھا ہے، ان کو ہاؤس اریسٹ کر رکھا ہے، ان کو بولنے کی آزادی نہیں، میڈیا پر پابندیاں ہیں، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی کہا گیا اسکول بند پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم اس صورتحال کو بدلیں گے اور بہت جلد بدلیں گے اور اس طریقے سے بدلیں گے کہ ہندوستانی قوم جو اب تقسیم ہو چکی ہے، ہندوستانی قوم خود کشمیر کے بارے میں مختلف آرائیں رکھتی ہے، وہ تقسیم ہو چکی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کشمیریوں پر اسی طریقے سے مظالم ڈھاتی رہی یہ حکومت ہندوستان کی تو ہندوستان کی ریاست کا انشاءاللہ بہت جلد پارا ہو جائے گا اور یہ بہت ممالک میں تقسیم ہو جائے گا. عمران خان یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ کام ان سے لینا ہے. پاکستانی قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ میں کشمیر کا نمائندہ ہوں، میں کشمیر کا سفیر ہوں، میں ہی جا کر یہ جنگ لڑوں گا. مگر یہ جنگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ ہم سب اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہو. اور مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ بھی آج گھر جا کر سوچیں کہ 27 کا تو انشاءاللہ ایک عظیم الشان مظاہرہ ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بھی بڑے مظاہرے ہوں گے امریکہ میں، اور کیونکہ ہم یہ مظاہرے اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو جاتی. اور امجد صاحب جیسے سب لوگ، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے جیسا کہ آج امجد نواز صاحب نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں آپ سب لوگ پاکستانیوں کو اور امریکنوں کو، جو بھی آپ کے محلے میں رہتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو جمع کر یہ بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت ہی سیاہ باب کشمیر میں اس وقت منعقد ہو رہا ہے. اور یہ وہ سیاہ باب ہے جو ہٹلر، جیسے کہ خان صاحب نے بھی کہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں کیا تھا، اب مودی جو ہے وہی کچھ اسی سوچ کے ساتھ، اسی ایتھنک کلینزنگ کے ساتھ وہی چیز جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف برپا ہو رہی ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم جیسے کہ ابھی ایک میرے دوست نے کہا تھا کہ مظفر آباد میں جب خان صاحب نے تقریر کی اور میں ان کے ساتھ ہی تھا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ لائن آف کنٹرول کراس نہیں کریں، کیونکہ ہر کشمیری، ہر پاکستانی وہ چاہتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جائے اور اس کو کراس کر کے کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے. مگر خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہماری حکومت یہ چاہتی ہے، خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز پرامن طریقے سے حل ہو. اور ٹرمپ سے جو انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے. ٹرمپ سے جب بات ہو رہی تھی تو ٹرمپ نے خان صاحب سے کہا کہ ہاؤ کین someone not want to talk to a great leader like you. اس نے خان صاحب کو great leader کہا. تو ہمیں امید ہے اور ہمیں اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مودی کو بار بار کہہ رہے ہیں یا کہہ چکے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ پاکستان سے بات چیت شروع کیجئے،
کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو یہ پورا خطہ جو ہے یہ جل کر خاک ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس بھی اٹامک بم ہے، ان کے پاس بھی اٹامک بم ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہماری آئندہ والی نسلیں جو ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوں یا ان کی پرورش ہو جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند سود مند نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اور ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ 27 کے بعد کی بھی منصوبہ بندی شروع کر دیجئے، اور اس مہم کو جو نیو یارک میں شروع ہوئی ہے اور پوری دنیا میں، انگلستان میں بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ہو رہی ہے، ہم اس مہم کو اس نہج پر لے جائیں کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو، کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو، اور کشمیریوں کی جد و جہد جو آزادی کی جد و جہد ہے اس کو کامیاب بنائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے کچھ نام دیے گئے، ہماری بچیاں بہت ساری یہاں پر آئی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، کہ ان کا میں شکریہ ادا کروں، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں آ کر اس جذبے کا اظہار کیا ہے، اس جوش کا اظہار کیا ہے۔